اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انہوں نے کہا، ادعو پوچھ، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی گائے ہو، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، علینا ہمارے اوپر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو، لمہتدون ہدایت پا جائیں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ ایک ایسی گائے ہو، لا ذلول جو مطیع نہ ہو، تثیر الارض کہ حل جوتتی ہو زمین میں، ولا اور نہ تسقی الحرث کھیتیوں کو پانی پلانے والی ہو، مسلمۃ صحیح سالم ہو، لا شیعۃ کوئی نشان نہ ہو، فیہا اس پر۔ قالوا انہوں نے کہا، الآن اب، جیتا لایا ہے تو، بالحق کے حق یعنی تو نے اب صحیح بتایا ہے، فذبحوها پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا اور نہیں لگتا تھا کہ وہ، یفعلون ایسا کریں گے۔ وَإِذْ اور جب، قتلتم تم نے قتل کیا، نفساً ایک جان کو، فاداراتم پھر باہم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، فیہا اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ، مخرج ظاہر کرنے والا تھا، ما اسے، کنتم تکتمون جسے تم چھپاتے تھے۔ فقلنا پس ہم نے کہا، اضربوہ مارو اس کو، یعنی اس میت کو، ببعضھا گائے کا بعض حصہ، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ، الموتى مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم شاید کہ تم، تاکلون عقل سے کام لو۔ عزیز طلبہ، گائے والا بیان ہی چل رہا ہے، اور اس میں جس طرح آپ روزانہ پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بار بار موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتے اور ان کے اوپر سختی ہوتی گئی۔ یہاں پر بھی انہوں نے یہ سوال کیا، اور اس کی ایک وجہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ ان کے آس پاس کچھ ایسی قومیں رہتی تھیں کہ جو گائے کو متبرک سمجھتی تھیں، اس کی عزت کرتی تھیں اور اس کو خدا کا درجہ دیتی تھیں، تو ان لوگوں کے اندر بھی وہ جراثیم اور وہ بیماری پیدا ہو گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان بھی لینا مقصود تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے گائے کو ذبح کرنا اور گائے کی قربانی کا ان کو حکم دیا، تاکہ ان لوگوں کے دلوں سے وہ چیز نکل جائے، اس کا احترام نکل جائے۔ پھر انہوں نے یہ جو سوال کیا کہ ہمارے اوپر تو گائے مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں تو شک پڑ گیا ہے کہ کیسی گائے ہو، مزید تفصیل بتائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسی گائے ہو کہ جس نے نہ ہل چلائی ہو کبھی، اور نہ کنویں پر باندھ کر اس کے ذریعے پانی نکالا گیا ہو، کھیتیوں کو پانی پلایا ہو اس نے، اس کے اندر کوئی عیب اور کوئی نقص بھی نہ ہو، صحیح سالم ہو، اور اس کے جسم کے اوپر کوئی داغ اور نشان بھی نہ ہو۔ تب جا کر انہوں نے کہا کہ اب ہمیں پتہ چل گیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ گائے جب انہیں بہت مشکل سے، بہت ڈھونڈنے کے بعد ملی، اور اس طرح انہیں خریدنی پڑی کہ جس بندے کے پاس یا جن بچوں کے پاس وہ گائے تھی، تکڑی کے ایک پلڑے کے اندر انہوں نے گائے ڈالی اور دوسرے کے اندر سونا اور چاندی ڈالا، اور جب سونا اور چاندی نیچے اور گائے اوپر چلی گئی، یہ قیمت انہیں گائے کی ادا کرنی پڑی۔ یعنی اللہ کے رسول کے اوپر بار بار سوال کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما کادوا یفعلون، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ ایک تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ قتل کرنے والا بندہ قاتل ظاہر ہو، اور دوسرا وہ اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر گائے کی بہرحال محبت موجود تھی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم نے قتل کیا تھا اور پھر اس کا الزام ایک دوسرے کے اوپر لگاتے تھے، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا،
جو تم چھپا رہے تھے، جو تم چھپانا چاہتے تھے۔ یہ آیت بھی واضح اشارہ ہے اس کی طرف کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ قاتل گرفتار ہو اور ظاہر ہو، وہ تو محض اپنے نبی کو تنگ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے ذبح کرنے کے بعد کہ گائے کا جو بعض حصہ ہے گوشت اس میت کے ساتھ لگاؤ۔ جب اس کو لگایا گیا میت زندہ ہو گیا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے بتا دیا کہ اس بندے نے مجھے مارا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تھا نا کہ مرنے کے بعد ہم قبر سے کس طرح زندہ ہو کر نکلیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ کس طرح کیا جائے گا۔ یہ سوال مختلف دور میں، ادوار میں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اور مختلف انبیاء سے کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ میں کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں، اور قیامت کے دن میدان محشر کے اندر تمام مردوں کو، اگلے اور پچھلے تمام مردوں کو زندہ کر کے اپنے سامنے جمع کروں گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اس لیے تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اپنی آیات دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور برے راستے پر چلنا چھوڑ دو اور اچھائی کے راستے کو اختیار کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔